السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے ایام چونکہ بالکل قریب ہیں، ذبح کا مسئلہ اسلام میں واجب درجہ رکھتا ہے۔ ذبح کے بعد گوشت کھانا مقصود نہیں ہے، اور قربانی چونکہ ہر مذہب میں ہے، اگرچہ کہ اس مذہب کے ماننے والے اپنی نادانی، جہالت اور کم عقلی کی وجہ سے اسے سمجھتے نہ ہوں۔ جو حضرات اہل علم ہیں، سنجیدہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور مذہب کے معاملات کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بخوبی واقف ہیں کہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں قربانی کا مسئلہ نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب میں قربانی ہے۔ جانوروں کو ذبح کیا جانا، بلی دیا جانا، دیوی دیوتاؤں کے نام پر قربان ہونا، انسانوں کی بات تو دور، جانوروں کی بات تو دور، انسانوں کو ذبح کیا جانا بھی پایا جاتا ہے۔ انسان کی بلی دے دینا، بچوں کی بلی دے دینا، یہ بھی بعض مذاہب میں پایا گیا ہے۔ اور ستی کی رسم اسی میں سے ہے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کو شوہر کی لاش اور اس کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور ہم سب کے لیے یہ عبادت ہے، تو عبادت کو عبادت کے طریقے پہ کرنا چاہیے۔ نماز ایک عبادت ہے تو کیسے ادا کرنا چاہیے، حج ایک عبادت ہے تو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو عبادت کو عبادت کے آداب سے جب ادا کریں گے تو کوئی فتنہ یا کوئی شکایت کی بات نہیں رہے گی۔ تو اس لیے جن باتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے عید الاضحیٰ کے موقع پر، ان میں چند ضروری باتیں یہ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جانور خریدنے سے متعلق کہ ہم جو جانور ذبح کرنا چاہتے ہوں، کوشش یہ کریں کہ اسلام میں جو جانور قربانی میں ذبح ہو سکتا ہو، تو اس میں باختیار کسی بھی طرح کا جانور ذبح ہو سکتا ہے۔ بڑا جانور بھی، چھوٹا جانور بھی، بکرا بھی اور بیل بھی، گائے بھی، اس طرح کی ساری جانور جو حلال ہیں اور قربانی میں ذبح ہو سکتے ہیں، اسے ذبح کرنا جائز ہے۔ حالات کی وجہ سے حکم نہیں بدلے گا، یعنی اس کا ذبح ناجائز نہیں ہو جائے گا، البتہ کہیں پر فتنہ، فساد، جھگڑے کا اندیشہ ہو تو اس کے بجائے دوسری جانور کی قربانی کر لی جائے گی۔ بڑے جانور کے بجائے چھوٹے جانور میں حصہ لے لیا جائے گا، قربانی کر لی جائے گی، لیکن مسئلہ نہیں بدلے گا کہ اب اس جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ اپنے کو فتنے اور ظلم کے مرحلے میں بھی لانا بھی درست نہیں ہے۔ تو جانور خریدنے کے سلسلے میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جانور خریدنے کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں اور وہاں سے جانور خرید کر گاڑی میں لے کے آتے ہیں، آتے ہوئے راستے میں پھر پولیس پکڑے گی، آپ سے پیسہ وصول کرے گی، پھر جانور جس نے بیچا ہے آپ کو پھر اسے واپس دلا دے گی، آپ دونوں طرف سے پھنسیں گے۔ اس واسطے نادانی اور بیوقوفی کرنے کے بجائے، جس سے اب تو ہر آدمی اپنی بیٹھے جگہ ہوم ڈیلیوری کرا رہا ہے سامان خریدتے ہوئے، تو اب یہ بڑے جانور بیچنے والے دوستوں سے بھی کہہ دیجئے بھئی ہوم ڈیلیوری کرو، گھر پہ لا کے دو جانور، 1-2 ہزار ایکسٹرا لے لو، یا شہر میں لا کے فلاں جگہ رکھو، وہاں سے ہم خریدیں گے۔ اپنے کو خطرے کے محل میں نہ ڈالیں، اپنے پیسے کو ضائع ہونے کے محل میں نہ ڈالیں، چونکہ بعض مرتبہ یہ ساری چین ملی بھگت ہوتی ہے کہ فلاں جگہ سے خریدیں گے، وہ بیچے گا، وہ فلاں گاڑی میں لائے گا، فلاں ٹرک میں اس نمبر کی گاڑی میں اتنے جانور آ رہے ہیں، فلاں مسلمان صاحب لا رہے ہیں، اور اس میں یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ہندو بھائی اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہیں ہوتے ہیں جو اس طرح کی نفرت پھیلانے والی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو جانور خریدنے میں عقل مندی سے کام لیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانور ذبح کرنا، اگر کسی صوبے میں پابندی ہو، وہاں پر بڑا جانور ذبح کرنے پر قانونی اعتبار سے آپ پر کسی بھی طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے، تو ایسے موقع پر اس بات کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ذبح میں یہ جانور بھی ذبح ہونا حلال ہے، اعتقاد رکھتے ہوئے اس کی حلت کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے، محض فتنے کی وجہ سے اور ایسے حالات ہونے کی وجہ سے بکرے میں یا دوسرے چھوٹے جانور میں اپنی قربانی کر لیں۔ مسئلے کو اپنی جگہ سمجھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بکرا اور دوسرا چھوٹا جانور آپ ذبح کر لیں، چونکہ قانون آپ کے ساتھ نہیں ہے یا وہاں کی انتظامیہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے آپ کو فتنے یا جھگڑے یا کسی بھی طرح کے خطرے کے محل میں نہ ڈالیں۔
اور تیسری بات یہ ہے، جب جانور ذبح خرید کر لائیں گے، گھر پہ رکھیں گے تو بچے اس سے کھیل رہے ہیں اور اس کے تصویریں لے رہے ہیں، کوئی اس پہ چڑھ رہا ہے، کوئی اس سے فوٹو لے رہا ہے، اور کوئی پھولوں کا ہار پہنا رہا ہے، اور کوئی اس پہ سوار ہو کے گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی بدتمیزی والی، بے ادبی والی حرکتیں جانور کے ساتھ نہ کریں۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی جو جانور بیت اللہ ذبح ہونے کے لیے جاتا تھا، لے جایا جاتا تھا، اسے ہدی کا جانور کہتے تھے، اور اس کی خاص علامات رکھ دی جاتی تھیں کہ کوہان کو چھیل دیا جاتا یا اس کے گلے میں ہار ڈال دیا جاتا۔ یہ علامت ہوتی کہ اب اس جانور پر سواری نہیں کی جاتی، اس کا دودھ نہیں پیا جاتا، اور جاہل قسم کے لٹیرے لوگ بھی اس جانور کو نہیں چھیڑتے تھے کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں اتنا سلیقہ اور عقل مندی تھی ان لوگوں میں۔ اب تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے ہوشیار لوگ ہیں، تو اس زمانے میں جانوروں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اس کا سلیقہ نہیں آیا، اور وہ جانور جو اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جانور پر کسی بھی طرح کا ظلم یا اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اس پر سواری نہ کریں اور اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اور چوتھی چیز ہے، جانور جب ذبح کیا جائے گا تو پھر اس کے ذبح کے موقع کی تصویریں نہ لیں کہ کوئی اس پر چاقو رکھا ہوا ہے، کوئی اسے کاٹ رہا ہے اور خون بہہ رہا ہے، وہ ساری تصویریں آپ لے کر اور چاقو اپنے سامنے رکھ کر اور اسے بڑی شان سے اس کا فوٹو لیتے ہوئے آپ اپنے واٹس ایپوں پر یا ادھر ادھر آپ وائرل کر رہے ہوں۔ اس میں ایک تو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اس سے عبادت کا ثواب بھی غارت ہو جائے گا، اور الٹا اس سے گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ بعض مرتبہ فتنے اور جھگڑے کا سبب بھی بن جائے گا۔ اس واسطے جب رضا الہی کے لیے قربانی دی جا رہی ہے تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جس سے آپ کا ثواب ضائع ہو جائے اور جس سے الٹا گناہ ہو کر آپ خود فتنے میں اور جھگڑے اور فساد میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب جانور ذبح ہو تو صفائی کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ صفائی کا خیال رکھنے میں جانور کی جو گندگی ہے، اس کے لیے جو چارہ لایا گیا ہے، اس کے پلانے کے لیے پانی اور گھاس کا جو انتظام کیا گیا ہے، وہاں بھی اچھی طرح صفائی رکھیں۔ گلی میں باندھ کے نہ چھوڑ دیں کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، گلی بلاک ہو رہی ہے، اب کسی کے بیل لات مار دے رہا ہے، کسی کو زخم ہو رہا ہے، آپ پھر کوئی بول رہا ہے تو آپ اس سے لڑنے جا رہے ہیں، آپ بیل بن جا رہے ہیں، آپ لات مارنے جا رہے ہیں۔ راستہ تو سب کا ہے، اس پر آپ کا کیا حق ہے؟ فقہاء نے ظلم لکھا ہے کہ راستے میں آپ اپنی گاڑی کھڑا کر دیں جہاں پر سب کے آنے جانے کی جگہ ہو، جتنی دیر آپ کی گاڑی کھڑی رہے گی اتنی دیر آپ گنہگار ہوں گے۔ تو آپ جانور لائے ہیں تو اپنے گھر پہ باندھیں، یا گھر پہ جگہ نہیں ہے تو ایسی جگہ کا آپ انتظام کریں جہاں پر دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اور پھر جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کے خون بہنے کی جگہ نالے میں بہے یا گڑھے میں بہے، جہاں بھی ہو بہرحال اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس گلی سے گزرتے ہوئے آپ کا پڑوسی غیر مسلم بھائی ہو یا مسلمان بھائی ہو، صفائی تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب ادھر سے گزرتے ہوئے وہ ادھر گوبر پڑا ہوا ہے، گھاس پڑا ہوا ہے، خون گرا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، کراہت محسوس ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری یہ عید وہ نہیں ہے کہ ہم پٹاخے جلا کر راستے خراب کر رہے ہوں، ہماری یہ عید نہیں ہے کہ ہم پتنگ اڑا کر بلڈنگوں سے گر کے مر رہے ہوں، ہماری یہ عید وہ نہیں ہے کہ ہم پانی میں ڈوب کے مر رہے ہوں اپنے بھگوان کے ساتھ۔ یہ ایسی طرح کی عیدیں نہیں ہیں، کہیں ڈوب کے مرنا، کہیں جل کے مرنا، کہیں گر کے مرنا۔ یہاں تو اللہ کے لیے جانور ذبح ہونا ہے، تو اس عید کو عبادت کی طرح کریں، تو صاف صفائی کا بالکل خیال رکھیں۔ پولیتھین کا استعمال اور گندی چیزیں جو نالی میں رہ گئی، رستے پہ اور سڑک پہ گلی میں رہ گئیں، اس کی اچھی طرح صفائی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلدیہ اپنا روزانہ کا کچرا صاف کرے گا، آپ اپنے جانور کے اس طرح کی ذبح کے معاملات کی وجہ سے جو بھی خرابی آئی ہے وہ آپ کی صفائی کی ذمہ داری آپ کی رہے گی۔ اسی کے ساتھ کھال جانور ذبح ہونے کے بعد، آج چونکہ مدارس میں ویسی سہولت نہیں ہے کہ کھال اکٹھے کیے جائیں اور پھر اسے کہیں بیچنے کے لیے جایا جائے، چونکہ بعض ظالمانہ فیصلوں میں سے ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس جب رک گیا ہے اور اس سے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا ہے، اس سے ظالم دشمن اچھی طرح سمجھتا ہے۔ جب جانور ذبح ہونا ظلم ہے، بیف کمپنیوں پر پابندی نہیں آتی، اور چمڑے سے جتنی چیزیں بنتی ہیں، جوتا بنتا ہے، جرکن بنتی ہے، بیلٹ بنتی ہے، پریس بنتی ہے،
جیکٹ بنتی ہے، جتنی چیزیں بنتی ہیں، ان سب دکانوں پر پابندی نہیں آتی، ان کمپنیوں پر پابندی نہیں آتی، اب کھال پر پابندی آ رہی ہے کہ یہ ایکسپورٹ نہ کیا جائے۔ تو اس سے کس کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر مدارس میں جب نہیں لیا جا رہا ہے تو مدارس کے ساتھ بدگمان ہونے کے بجائے یہ کوشش کی جائے کہ وہ کھال جو دکاندار روزانہ اس کا جو بزنس ہے اسی کے یہاں آپ بیچ دیں، جتنے روپے میں فروخت ہو رہا اتنے روپے میں آپ فروخت کر دیں، 20 روپے میں ہو، 200 روپے میں ہو، 1000 روپے میں ہو، وہ پیسہ آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں یا کسی مدرسے کے یہاں رسید کٹا دیں، بلکہ زیادہ رقم اس میں جمع کر کے، کھال کی رقم کے علاوہ زیادہ رقم جمع کر کے، یہ نہ سوچیں کہ پہلے جب چمڑا اچھی قیمت میں تھا تو مدارس والے کے لے رہے تھے اور اپنا یہ لگا رہے تھے، پڑاؤ ڈال رہے تھے، اب جب یہ نہیں سستے ہو گئے تو اب کوئی لینے والا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اس طرح کی بدگمانی نہ کریں کہ وہ جب لے رہے تھے تو بھی آپ کی خیر خواہی میں لے رہے تھے، اب نہیں لے رہے ہیں تو بھی آپ کی خیر خواہی میں نہیں لے رہے ہیں۔ جب آپ دیتے تھے تو آپ کو ثواب ملتا تھا، آپ کی ذمہ داری پوری ہوتی تھی، چونکہ کھال آپ کھائیں گے تھوڑی، یا آپ گھر میں رکھ کے کیا کریں گے؟ کھال کے استعمال کا آپ کو سلیقہ نہیں ہے، آپ کو طریقہ معلوم نہیں ہے، تو جب بھی آپ کھال دینے ہی کی ضرورت مند تھے، اب بھی آپ کھال دینے ہی کے ضرورت مند ہیں۔ لینے سے متعلق بات تھی کہ لینا اس وقت مدارس کے لیے فائدہ تھا، اس وقت لینا مدارس کے لیے نقصان ہے۔ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دینی ادارے نقصان میں رہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ان دینی اداروں کو نقصان پہنچے؟ وہ آپ کی جانوروں کی کھال وصول کر کے اور پیسوں میں اور قرضوں میں پڑ جائیں؟ تو اس کے بجائے آپ فروخت کر کے وہ پیسہ مدرسے کے یہاں رسید کٹا دیں، آپ کو ثواب ملے گا، مدرسے کے تعاون اور دینی خدمات میں آپ کا حصہ رہے گا۔ کھال ضائع نہ کریں، جہاں پر جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں چھوڑ کے آ جا رہے ہیں، اب وہ پوچھ رہے بھائی اپنی کھال لے جاؤ، تو کہ ہمیں نہیں چاہیے، جو کرنا ہے کر لو۔ اتنی بے نیازی آپ کے اندر ہے تو پھر گوشت بھی چھوڑ کے آ جاؤ نا، کھال ہی چھوڑ کے کیوں آ رہے ہو؟ گوشت بھی چھوڑ کے آ جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے بول کر۔ جانور جب ذبح ہوا ہے اس کے ہڈی اور سینگ سے لے کر کھال بھی آپ ہی کا حصہ ہے۔ جب گوشت کا آپ انتظام کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں اسے تقسیم کرنا ہے، لینا ہے، دینا ہے، ایسے ہی کھال کا بھی آپ انتظام کیجئے۔ جلانا، دفن کر دینا، ضائع کر دینا، اس کے بجائے یہی طریقہ اپنایا جائے کہ اسے فروخت کر دیں، یا کوئی شخص اس کا ہنر جانتا ہو کہ کھال کا صحیح استعمال کر سکے، اسے آپ ہدیہ کر دیں۔ ہدیہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا کوئی مسجد کی انتظامی کمیٹی اس کی ذمہ داری لیتی ہو تو وہ ساری کھال جمع کر کے اس کا پیسہ وصول ہونے کے بعد اگر اس مسجد کے تحت کوئی فنڈ چلتا ہو تو غرباء میں وہ پیسہ تقسیم کر دے۔ بہرحال منظم طریقے سے کھال کا صحیح استعمال ہو، اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اور اس کے علاوہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، یہ جانور پر ظلم کرنا ہے۔ جانور ذبح ہونے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے جانور کی کھال نہ نکالیں، یہ جانور کے ظلم میں داخل ہے۔ جانور میں ابھی جان باقی ہے، اس سے پہلے قصائی کھال نکالنا شروع کر دیتا ہے، چونکہ وہ 10 جگہ کا اب ذمہ داری لیا رہتا ہے کہ اب مجھے وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اس واسطے جلدی کرتا ہے، فون پہ فون آتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے جانور پر ظلم نہیں کیا جائے گا جب تک ٹھنڈا نہ ہو، اس سے پہلے اس کی کھال ہرگز نہ نکالی جائے۔ اس کے علاوہ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھداری دی ہے، جو چیزیں ہماری اس عبادت میں کسی بھی طرح کے شکوے شکایت کا باعث بن سکتی ہوں، ان سب سے احتیاط کرتے ہوئے سنت طریقے سے اس قربانی کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور قربانی کے گوشت میں 3 حصے کرنے کا لحاظ رکھتے ہوئے جو غیر مسلم بھائی گوشت کھاتے ہوں ان تک قربانی کا گوشت اہتمام سے پہنچانے کی کوشش کریں۔ پیار محبت سے انہیں کباب بنا کے دیں، پیار محبت سے انہیں سوکھا تل کے دیں، پیار محبت سے وہ جو کھانا پسند کریں گے کھلائیں۔ زبان کی نفرت سے جو کچھ بھی دشمنی پھیلائی جا رہی ہے وہ ساری دشمنی آپ اپنی عملی محبت سے ختم کر دیں، انشاءاللہ پھر ان مکاروں، تلوے چاٹنے والوں، چال بازیوں اور پھر ان غداروں کی محنتوں پر اللہ ایسے پانی پھیریں گے کہ خود ان کے مذہب کے لوگ آپ کی صف میں کھڑے ہو کر اپنے مذہب کے دشمنوں کا دفاع کریں گے۔ ان چند ضروری ہدایات کا لحاظ رکھیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔